السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہم بڑی مبارک اور بابرکت جگہ پر موجود ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں الذی بارکنا حولہ، ملک شام کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ ان بابرکت جگہوں میں اردن ایک جگہ ہے جس کو آج کل جارڈن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس وقت جس اردن کی سرزمین پر اور جگہ پر ہم موجود ہیں، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اخفض منطقہ فی العالم، یعنی دنیا میں سب سے نچلے نشیبی مقام پر یہ زمین واقع ہے۔ یہ اردن کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم آپ کو بہت مبارک اور بابرکت چیز کی زیارت کرانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کی خیر اور برکات نصیب فرمائیں۔ ہمیں اس وقت بڑی سعادت مندی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم بڑی بابرکت جگہ اور بڑے بابرکت روضے کی اور مقبرے کی زیارت ہم کرنے والے ہیں اور آپ کو کرانے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ نام دیکھ رہے ہیں، مقام الصحابی الجلیل معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ تو آئیے ناظرین، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے روضے کی بھی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے انشاءاللہ۔ یہ نچلی مقام پر ہے، لیکن اس مقام کی نسبت کے کیا کہنے کہ اتنے مبارک صحابی رضی اللہ عنہ یہاں پر آرام فرما ہیں۔ اور ناظرین، یہ یہاں پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد بھی موجود ہے۔ ان کے روضے کے قریب تو ہم اس مسجد کی بھی آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ دیکھیے یہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، احسن جمیل جدہ، ماشاءاللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بڑے مبارک صحابی ہے۔ ابھی الحمدللہ ہمیں یہاں پر ظہر کی نماز باجماعت پڑھنے کی سعادت ملی، اور اس بندے کو الدعوت التامہ، اس مائک سے ظہر کی اذان دینے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ اسد الغابہ نامی کتاب میں اس بات کی تحقیق چل رہی تھی کہ حضرت معاذ کے نام سے کل کتنے صحابی ہیں، تو تقریباً ہمیں اس میں 17 صحابہ حضرت معاذ کے نام سے ملے، جس میں سے یہ مسجد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے نام پر ہے، اور اس کے روضے کی بھی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا والہانہ تعلق تھا، اور حضرت کو بھی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کیا محبت تھی۔ ابھی چونکہ ہم نے یہاں ظہر کی نماز پڑھی تو نماز کے فوراً بعد وہ حدیث پاک یاد آئی۔ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دو جہاں کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، واللہ یا معاذ انی لاحبک، اللہ کی قسم اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت اور پیار کا واسطہ دیا کہ معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور 2-3 بار اس طرح فرمانے کے بعد نصیحت فرمائی کہ معاذ نماز کے بعد کبھی بھی، فرض نماز کے بعد یا نماز کے بعد، اس ذکر کو مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس دعا کی فضیلت اور اہمیت کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی ہے۔ جہاں اس ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، آج کل ہماری عبادت میں طبیعت نہیں لگتی ہے، نماز میں جی نہیں لگتا ہے، تلاوت میں جی نہیں لگتا ہے، اس کے لیے یہ حضرت کا بہترین وظیفہ ہے۔ پھر حضرت معاذ نے حضرت سنابحی کو یہ نصیحت فرمائی، پھر اس کے بعد انہوں نے ابو عبد الرحمن کو یہ نصیحت فرمائی۔ تو بہرحال اس حدیث پاک سے ایک تو اس دعا کی فضیلت اور اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت معاذ سے کتنی محبت تھی اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ آگے ہم روضے کی بھی زیارت کریں گے، اور آگے چل کر ان کا روضہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے تقریباً 18 سال کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے تھے۔ المقام یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا روضہ ادھر رائٹ کی طرف ہے۔
بہرحال حضرت معاذ رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر میں مشرف بے ایمان ہوئے تھے، بڑے بابرکت صحابی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو بڑی نسبتیں اور بڑی قرابتیں حاصل ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت اور ان کی فہمائش پر مشرف بے اسلام ہوئے تھے۔ یہاں پر یہ دیکھیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ چونکہ سب سے بڑے قاری اور قرآن مجید پڑھانے والے ہیں، تو اسی کے قریب میں یہ حفظ کی درسگاہ بھی موجود ہے۔ آگے ہم آپ کو روضہ دکھائیں گے، اس سے پہلے یہ حفظ کی درسگاہ آپ دیکھیے۔ ماشاءاللہ یہ 2 درسگاہیں بنائی گئی ہیں۔ یہاں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا اندر روضہ ہے۔ تو بڑے مبارک صحابی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت پر ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں مختصر سا تعارف بھی موجود ہے۔ ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن اوس الانصاری الخزرجی سابقین اولین میں سے ہے۔ بدر، احد، خندق اور بے شمار غزوات میں آپ کی شرکت رہی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی مواخات فرمائی، اور بلاد شام کی جو فتوحات ہوئی ہے اس فتوحات میں بھی ان کا بڑا رول رہا ہے۔ عمر کی صرف 38 بہاریں پائی ہے، لیکن بڑا کام کر کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ کہ 4 لوگوں سے قرآن مجید لیا کرو اور سیکھا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ بات ذکر فرمائی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل اور سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ، تو بڑے مبارک صحابی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کو لقب حاصل ہے اعلمہم بالحلال والحرام، میری امت میں حلال اور حرام سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ ہیں، گویا اس امت کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو فقہ اور فتویٰ اور مسئلہ لینے کی ضرورت ہو، وہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اپنی عمر کی آخری بہاریں حضرت معاذ نے سرزمین شام میں گزاری ہے، اور طاعون امواس ایک وبا اور پلیگ آئی تھی، اسی میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ جو سرزمین شام میں پلیگ پھیلا تھا، اور اسی میں ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن اور حضرت معاذ کی 2 بیویاں اسی بیماری میں شہید ہوئی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے 38 سال کی عمر پائی تھی۔ تو اب آئیے ناظرین ذرا دل تھام کر بیٹھیے، آپ کی آنکھیں اس وقت بڑی مبارک چیز کی زیارت کرنے جا رہی ہے۔ ہمیں اللہ عز و جل کی طرف سے یہ بڑا انعام اور اکرام محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مقدر فرمائی کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، جن کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں، بڑی محبتیں ہیں، عشق و محبت کی بڑی داستانیں ہیں، عاشق و معشوق میان رمزیست، کرامن و کاتبی را خبر نیست، وہ عشق و محبت کی داستان والے مبارک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، جن کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، ان کے روضے کی ہم زیارت آپ کو کرانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے درود و سلام پڑھ لیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد حضرت معاذ پر ایصال ثواب کر دیجئے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیجئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے ایصال ثواب کر دیجئے۔ یہ ہرا سا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کے نچلے حصے پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا مزار اور مقبرہ موجود ہے۔ بڑے مبارک صحابی ہے، بڑی نسبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ نسبتیں مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرماوے، اور ہم اپنے ناظرین کے لیے بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یہاں کی زیارت نصیب فرماوے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے مزار اور مقبرے کے بازو میں حضرت
معاذ کے فرزند حضرت عبد الرحمن کا یہ مزار ہے۔ اس کے آگے آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو یہاں حاضری کی سعادت نصیب فرماوے تو یہاں ضرور دوگانہ ادا کر لیجئے گا، تاکہ اس جگہ کی برکات اور خیر بھی مل جائے۔ اور حضرت معاذ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر امت کو جو دعا بتائی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس دعا کو بھی یہاں ضرور پڑھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں دعا کر لیجئے گا اللہ تبارک و تعالی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جیسا عشق اور محبت اور علم ہمیں بھی نصیب فرمائیں کہ وہ ہستی جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام قسم کھا کر فرما رہے واللہ لانی لاحبک، معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ سچی محبت حضور کی اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرماوے۔ یہاں آپ دوگانہ ادا کر کے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اس مقام پر ضرور قبول فرما لیں گے۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں عبد الرحمن، اسی پر حضرت معاذ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ تو یہ پہلے امواس میں ان کی شہادت ہوئی اور پھر اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا اسی طاعون امواس میں۔ امواس فلسطین کے قریب ایک بستی کا نام ہے، یہ وبا وہاں سے پھیلی تھی، اسی لیے اس کا نام طاعون امواس ہے۔ بہرحال عشق و محبت کی بڑی عجیب داستانیں ہیں۔ وہ مشہور حدیث پاک آپ کو یاد ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو دو جہاں کے سردار امام الانبیاء حضرت معاذ کی مشایعت فرما رہے ہیں، اور حضرت معاذ سواری پر سوار ہے اور امام الانبیاء حضرت نبی کریم علیہ السلام ان کے ساتھ نیچے چل رہے ہیں اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ کیا اخلاص ہوتا ہے، کیا تواضع ہوتا ہے، کیا ذرہ نوازی ہوتی ہے، کیا خرد نوازی ہوتی ہے۔ اور حضرت معاذ سے فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے معاذ آئندہ سال تم مجھے نہ پاؤ اور تم میرے روضے پر آؤ۔ یہ وہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور یہ بات سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اشک بار ہو گئے کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی آنکھوں کو اشک بار دیکھ کر اپنا چہرہ گھما لیا۔ مفسرین نے، محدثین اور شراح نے یہ بات لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام کا منشا یہ ہو کہ ان کو رونا دیکھ کر حضرت کو بھی رونا نہ آ جائے، جو حضرت معاذ کے لیے اور زیادہ تکلیف کا باعث اور درد کا باعث بن جائے۔ یہ عشق و محبت کی بڑی داستانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقام کی خیر اور برکات مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ ہمیں اپنی قسمت پر بڑی سعادت مندی کا احساس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بابرکت جگہ کی حاضری مقدر فرمائی ہے حضرت معاذ کے، ہمارے اوپر امت مسلمہ پر بڑے احسان ہیں، ان کے بڑے علوم ہیں۔ تقریباً ایک تحقیق کے مطابق 157 157 یا 137 الگ الگ تحقیقات ہیں، ان سے کل مرویات موجود ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں بھی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں۔ ہمارے اوپر امت مسلمہ پر حضرت معاذ کا بڑا احسان ہے۔ دین کے لیے ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس مقام کی خیر اور برکات مجھے اور آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے علوم میں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو حصہ نصیب فرمائیں، اور جو عشق و محبت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تھا، اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ عشق و محبت کی سچی داستانیں دنیا والے سنتے ہیں، پتہ نہیں عشق مجازی میں لوگ کیسے کیسے پریشان ہیں، لیکن یہ حقیقی محبت ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت جو یہ شخصیات ہمیں سکھا کر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکات خیر نصیب فرمائیں اور ان کے عشق و محبت کا کچھ حصہ
اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ضرور ناظرین صلاۃ والسلام اور ایصال ثواب کا اہتمام کیجئے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر اللہ عز و جل کی جانب سے کروڑوں کروڑ صلاۃ و سلام نازل ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔